میری ویڈیو دیکھنے والے السلام علیکم پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسے جانور کی ایمانی افروز واقعے پر جس کا ذکر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آیا، جس نے نہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی بلکہ اسلامی تاریخ میں ایک ایسا مقام حاصل کیا کہ قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ تو آئیں چلتے ہیں اس سچے اور بابرکت واقعے کی طرف۔ یہ واقعہ ہجرت مدینہ کے موقع پر پیش آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے سفر پر نکلے تو اس سفر کے لیے ایک خاص اونٹنی منتخب کی گئی۔ اس اونٹنی کا نام تھا القصوہ۔ یہ اونٹنی نہایت ہی تیز رفتار، صابر اور فرمانبردار تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو تمام قبائل، تمام خاندان سب چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر قیام فرمائیں۔ ہر قبیلہ محبت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹنی کے نکیل تامنے کی کوشش کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف رکھے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوڑ دو، یہ اونٹنی اللہ کے حکم سے چل رہی ہے، وہی اللہ کی مرضی ہوگی۔ چند لمحوں بعد اونٹنی آہستہ آہستہ چلتی ہوئی مدینے کے ایک سادہ سے محلے میں جا کر بیٹھ گئے۔ یہ جگہ تھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر۔ یہی وہ مقام تھا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اونٹنی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انصاری بھائیوں کے ساتھ جوڑ دیا۔ یہ اونٹنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی اہم سفر میں بھی شریک رہی۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، صلح حدیبیہ۔ یہ اونٹنی نہایت پرسکون اور باوقار تھی، کبھی کسی پر غصہ نہیں کیا، نہ کسی کو نقصان پہنچایا۔ جب صلح حدیبیہ کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں القصوہ اچانک بیٹھ گئے اور آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ صحابہ کرام حیران ہوئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس اونٹنی کو کسی نے روکا نہیں، بلکہ اسے وہی روک رہا ہے جس نے ہاتھیوں کو مکہ میں روکا تھا۔ یہ اشارہ تھا کہ اللہ کی طرف سے صلح کا حکم ہے اور اس وقت صلح حدیبیہ کی بنیاد رکھی گئی۔ صحابہ کرام القصوہ کا بے حد احترام کرتے تھے، کبھی اس پر زور سے بات نہیں کی جاتی تھی۔ اونٹنی اسلامی تاریخ کی وہ سواری تھی جس پر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے کچھ عرصے بعد القصوہ نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور خاموشی سے ایک کونے میں جا کے بیٹھ گئے۔ اس نے خود کو چھپ چھاپ دنیا سے الگ کر لیا اور اسی حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یہ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار تھا۔ پیارے ناظرین، یہ صرف ایک جانور کا قصہ نہیں، یہ ہے محبت، وفاداری، اطاعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کا وہ واقعہ جو ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر ایک بے زبان اونٹنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عاشق تھی تو ہم انسان ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور کیسے ہو سکتے ہیں۔ یہ ہے اونٹنی القصوہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب سواری، جس کا ذکر قطبی سیرت میں بار بار آتا ہے۔ تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر کیا۔ اس موقع پر دو اونٹنیاں تیار کی گئی، ایک حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت، دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خریدی اور وہی تھی القصوہ۔ یہ اونٹنی نہایت تیز رفتار، فرمانبردار، خوبصورت اور وفادار مخلوق تھی۔ یہ روایت صحیح بخاری و سیرت ابن ہشام میں موجود ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو وہاں کے قبائل آپ کا استقبال کرنے کے لیے بے چین تھے۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں قیام فرمائے۔ ہر طرف سے آوازیں آ رہی تھے، یا رسول اللہ یہاں ٹھہرے، یا رسول اللہ ہمارے مہمان بنے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوڑ دو میری اونٹنی کو، یہ اللہ کے حکم سے چل رہی ہے۔ یہ اونٹنی مدینہ کے گلیوں سے گزرتی ہوئی ایک جگہ جا کر بیٹھ گئے اور پھر اٹھ کر تھوڑا سا آگے بڑھی اور دوبارہ اسی جگہ جا کر بیٹھ گئی۔
یہ وہ لمحہ تھا جب مدینہ منورہ کو اسلام کا مرکز بننے کا اعزاز حاصل ہوا۔ یہ اونٹنی ہی ذریعے بنے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بنے گی۔ کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرہ ہوگا اور کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا میزبان ہوگا۔ اونٹنی الکسوہ کو اللہ نے وسیلہ بنایا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدینہ میں جگہ منتخب کرنے کا، اور اس جگہ کو آج پوری دنیا روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتی ہے۔ یہ اونٹنی صرف ہجرت میں شامل نہ رہی بلکہ اسلام کے کئی بڑے واقعات میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری رہی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں اترے تو اس سواری پر ہی سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان کا جائزہ لیا۔ غزوہ احد اسی اونٹنی پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی فرمائی۔ صلح حدیبیہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے ارادے سے حدیبیہ پہنچے تو القصوہ وہاں بھی ساتھ تھی۔ یہاں ایک خاص واقعہ پیش آیا۔ اونٹنی اچانک بیٹھ گئی اور آگے نہ بڑھی۔ صحابہ کو حیرت ہوئی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اونٹنی کو کسی نے نہیں روکا بلکہ اس ذات نے روکا جس نے ہاتھیوں کو مکہ میں روکا تھا۔ یہ اللہ کی طرف سے اشارہ تھا۔ اور پھر صلح حدیبیہ وہی تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے تو وہ گھوڑے یا تلوار پر نہیں بلکہ اونٹنی الکسوہ پر سوار تھے اور سر اقدس جھکا ہوا تھا۔ عاجزی کی مثال یہ منظر تاریخ میں محفوظ ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق خاموش اور ادب والی اسلام کی کئی جنگوں میں شامل صحابہ کرام الکسوہ کے بہت احترام کرتے تھے۔ یہ اونٹنی کوئی عام سواری نہ تھی بلکہ یہ وہ سواری تھی جس نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا۔ پیارے دوستو، یہ صرف ایک اونٹنی کی کہانی نہیں، یہ وفا، ادب، اطاعت اور نبی نسبت کی لازوال مثال ہے۔ اگر یہ جانور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا محبت کرے کہ ان کے بعد خود کو تنہا محسوس کرے تو ہم انسان ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے غافل کیوں؟ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو اپنائیں، ان سے محبت کریں اور اس محبت میں اپنی زندگی سنواریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ضرور لائک کریں، کمنٹ کریں، چینل سبسکرائب کریں تاکہ ایسی اور ایمان افروز باتیں آپ تک پہنچتی رہیں۔